بہت اہم مسائل ہیں اس میں، تو ذرا دھیان سے آگے پیچھے ذہن ہوا تو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ آگے یہ آخری رکوع جو ہے طلاق کے متعلق، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات یتربصن بأنفسہن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم اٹھاتے ہیں، یؤلون جو قسم اٹھاتے ہیں، من نسائہم، اپنے بیویوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنے بیویوں کے بارے میں، تربصو، انتظار کرنا ہے، تربصو، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 مہینے، 4 اشہر مہینے، فإن فاؤوا، پس اگر وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں، تو ان کا انتظار کرنا ہے کتنا، 4 مہینے، پس اگر وہ لوٹ آئیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں، والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، یتربصن، وہ روکے، یتربصن، وہ روکے، بانفسہن، اپنے جانوں کو، یتربصن بانفسہن، وہ روکے اپنے جانوں کو، اپنے نفسوں کو، 3 قروء، 3 حیض، 3 قروء حیض، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکیں۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، ولا یحل، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، لہن، ان کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما، اس چیز کو، خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس چیز کو چھپائے جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے۔ ان کننا، اگر ہیں وہ، یؤمن باللہ، ایمان لانے والے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، بعول یہ بعل کی جمع ہے، بعل کہتے ہیں شوہر کو، وبعولتہن، اور ان عورتوں کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، زیادہ حقدار ہے، بردہن، ان کے لوٹانے کا، رد کرنا، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے ان کے لوٹانے کا، فی ذالک، عدت میں، فی ذالک، عدت میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کرے، اصلاحا، اصلاح کرنے کا، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کرے کس کا، اصلاح کرنے کا، ولہن، اور ان عورتوں کے لیے، ولہن، اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، ان کے، ولہن، ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، ان کے حقوق ہیں، مثل الذی، ان کے حقوق ہیں، علیہن، جو ان عورتوں کے ذمے مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، علیہن، جو ان عورتوں کے ذمے مردوں کے لیے ہے، تو اس طرح عورتوں کے بھی کیا ہے، حقوق ہیں، بالمعروف، عمدگی کے ساتھ، بالمعروف، دستور کے مطابق، عمدگی کے ساتھ، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجہ، ایک درجہ ہے، مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ آپ کو انشاءاللہ تفسیر میں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں جس طرح دین کا ایک حصہ حقوق اللہ پر مشتمل ہے، دین کا ایک حصہ حقوق اللہ پر مشتمل ہے، جس طرح نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گیا، فطرانہ ہو گیا، عشر ہو گیا، یہ سارے کس کے آگے ہیں؟ اللہ کے آگے نا۔ اسی طرح دین کا ایک حصہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، دین کا ایک حصہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، نکاح ہو گیا، طلاق ہو گیا، ٹھیک ہے، حقوق العباد ہے، خرید و فروخت ہو گیا، اور آپس میں زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، یہ تمام تر، تو ان کے متعلق جو قانون ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، نکاح کے بارے میں کیا قانون ہے، طلاق کے بارے میں کیا قانون ہے، خرید و فروخت کس طرح کرنی ہے، تو جو قانون ہے تو وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اسی سلسلے میں قسموں کا پیچھے ذکر تھا، ٹھیک ہے، پیچھے آیات میں قسموں کا ذکر تھا نا، کہ جس نے جان بوجھ کر قسم اٹھائی تو اس پر کفارہ ہے، اور جس نے انجانے میں اور اسی طرح قسم اٹھاتا رہا ہے تو اس پر کچھ نہیں ہے، مؤاخذہ کوئی نہیں ہے، تو پیچھے قسموں کا ذکر تھا۔ تو اس آیات میں بھی ایک قسم کی قسم کا ذکر ہے، ان آیات میں بھی، ان شروع والی آیات میں بھی ایک قسم کی قسم کا ذکر ہے، پیچھے بھی قسموں کا ذکر تھا، اس میں بھی ایک قسم کی قسم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حقوق العباد کے ساتھ۔ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، یؤلون یہ ایلا سے ہے، یؤلون جو ہے یہ ایلا سے ہے، اور ایلا کا جو مجرد آتا ہے وہ الیتن آتا ہے، اور الیتن کا معنی قسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایلا شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں ایلا کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں کہ بیوی، مرد، بیوی نہیں، مرد اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے اور وہ قسم اٹھا لے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، مرد اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے اور وہ قسم اٹھا لے اپنی بیوی کو کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ ایلا کا میں نے آپ کو بتا دیا، ایلا کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ ایلا کہتے کسے کہ مرد بیوی کے بارے میں قسم اٹھا لے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اب اس کے بارے میں ضابطہ کیا ہے، اس ایلا کے بارے میں ضابطہ کیا ہے، وہ ضابطہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے اگر 4 مہینے کی قسم اٹھائی کہ میں تمہارے پاس، بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس 4 مہینے نہیں آؤں گا، 4 مہینے یا 4 مہینوں سے زیادہ کی قسم اٹھاتا ہے، 5 مہینوں کی، 6 مہینوں کی، یعنی 4 مہینے یا 4 مہینوں سے زیادہ کی قسم اٹھاتا ہے، تو اب اگر جو ہے وہ 4 مہینوں کے اندر اندر بیوی کے پاس آ جاتا ہے، 4 مہینوں کی اس نے قسم اٹھائی نا، اور 4 مہینوں کے اندر اندر وہ بیوی کے پاس کیا کرتا ہے، آ جاتا ہے، تو اب اس نے جو قسم اٹھائی ہے وہ قسم اس کی ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے، اب وہ جو کیا کرے گا، قسم کا کفارہ دے گا، قسم کا کفارہ دے گا، قسم اس کی ٹوٹ چکی ہے، نکاح اس کا برقرار ہے، ایلا کا حکم اس پر نہیں لگا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے 4 مہینوں کی قسم اٹھائی اور وہ اپنی قسم پر برقرار رہا، 4 مہینے یا 4 مہینوں سے زیادہ عرصے تک بیوی کے پاس نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کی قسم پوری ہو گئی ہے اور بیوی کو ایک طلاق بائنہ واقع ہو گئی ہے، بیوی کو ایک طلاق بائنہ واقع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے طلاق اٹھاتا ہے 4 مہینے کی، ٹھیک ہے، یا 4 سے زیادہ، لیکن آخری حد کیا ہے، 4 مہینے، اب وہ 4 مہینوں کے اندر اگر وہ بیوی کے قریب آ جاتا ہے تو اب قسم اس کی ٹوٹ گئی ہے نا، قسم اٹھائی تھی، تو اب وہ کیا کرے گا، قسم کفارہ دے گا نا، کفارہ دے گا، اور اگر اس نے 4 مہینے پورے کر لیے تو اب وہ بیوی اس سے جدا ہو جائے گی اور بیوی کو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اور اگر اس نے 4 مہینے سے کم، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، وہ الگ بات، اگر اس نے 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھائی ہے، 3 مہینوں کی، 2 کی، تو پھر یہ کسی کے اندر نہیں آئے گا، یہ الہ ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، 2 مہینے کی، 1 مہینے کی، 3 مہینے کی، الہ کب ہوگا، جب 4 مہینے کی اٹھاتا ہے یا 4 سے زیادہ کی اٹھاتا ہے، تو پھر یہ الہ کے حکم میں آئے گا، اگر 4 مہینوں کے اندر آ گیا تو پھر کفارہ دے گا، اور اگر 4 مہینوں تک وہ بیوی کے پاس نہ آیا تو بیوی کو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔ طلاق بائنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طلاق بائنہ، ایک ہوتا ہے طلاق رجعی، ٹھیک ہے، طلاق بائنہ اسے کہتے ہیں کہ جب طلاق ہو جائے تو اب شوہر جو ہے، شوہر
اب دوبارہ اس بیوی کے پاس نہیں آ سکتا جب تک دوبارہ وہ اثر نو نکاح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، دوبارہ تجدید نکاح کرے گا، گواہوں کو بٹھائے گا، اس کا مہر مقرر کرے گا، قاضی نکاح پڑھائے گا، تب جا کر وہ بیوی کے پاس آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائنہ، اس میں بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ دوسری جو طلاق ہے اس جو صریح الفاظ میں بتاتے ہیں لوگ، کسی نے بیوی کو کہہ دیا تمہیں ایک طلاق ہے، صریح الفاظ میں، صاف صاف الفاظ میں اس نے کہہ دیا، تو یہ طلاق جو ہے یہ طلاق رجعی ہے۔ یا کسی نے کہہ دیا بیوی کو کہ تمہیں 2 طلاقیں ہیں، تو یہ جو صریح الفاظ میں اس نے 2 طلاقیں دی ہیں یا ایک طلاق دی ہے، تو اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے عدت کے اندر بیوی کی جو عدت ہے، بیوی کے عدت کے اندر اگر یہ مرد بیوی کے پاس آ گیا تو پھر نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نکاح اس کا برقرار ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی پھر تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایک طلاق صریح دی ہے یا 2 طلاقیں صریح دی ہے، صحیح الفاظ میں سامنے اور عدت کے اندر وہ بیوی کے پاس آ جاتا ہے تو اب اس کو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 1 دی ہے یا 2 دی ہے اور بیوی کی عدت ختم ہو گئی ہے، اب ڈائریکٹ وہ رجی سے ڈائریکٹ بائنہ بن جائے گی، اب یہ نہیں آ سکتا بیوی کے پاس، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ طلاق کے مسائل ذرا مشکل ہے، ہاں نہیں، عدت کا آگے مسئلہ آ رہا ہے، عدت میں بیان کرتا ہوں۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ طلاق رجی جس میں صاف صاف کہتے ہیں اگر 1 دے دی ہے یا 2 دے دی ہے، 3 کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، 3 دے دیا تو ختم ہو گیا، 1 دے دی ہے یا 2 دے دی ہے، اب عدت کا انتظار کریں گے۔ عدت کے اندر اگر شوہر آ جاتا ہے بیوی کے پاس تو طلاق نہیں ہوئی، مطلب دوبارہ اس کا نکاح نہیں ہوگا، بس ٹھیک ہے، وہ نکاح پچھلے ہی برقرار رہے گا، دوبارہ قاضی کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر عدت گزر چکی ہے، 1 دی ہے یا 2 دی ہے، تو پھر وہ ڈائریکٹ رجی سے کیا بن جائے گی؟ بائنہ، اب دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہو، کیونکہ یہ عدت کے اندر کیوں نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا مسئلہ بھی آپ سن لیں، اگلا یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک بیوی کو 1 طلاق دی ہے تو اب اس کے پاس اور وہ واپس آ گیا بیوی کے پاس، اب یہ کاؤنٹ ہوگی، اب اس کے بعد 2 طلاقوں کا اختیار رہ گیا، یا 2 دے دیے اور پھر واپس آ گیا، اب بعد میں جب زمانہ بعد میں آئے گا اب اس کے پاس 1 طلاق کا اختیار رہ گیا، وہ جو 1 طلاق دے گا ڈائریکٹ 3 ہو جائیں گی۔ یہ پتہ نہیں آپ کو ذہن میں مسئلہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو ایک ہوتی ہے طلاق بائنہ اور ایک ہوتی ہے طلاق رجی۔ طلاق بائنہ میں ڈائریکٹ جدائی ہو جاتی ہے، اور طلاق رجی میں عدت کے اندر وہ آ گیا تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو پھر نکاح کی ضرورت۔ یہ جو طلاق واقع ہوگی اس آیت میں تو یہ طلاق بائنہ ہوگی، ٹھیک ہے، اب یہ دوبارہ نکاح کرے گا، ٹھیک ہے، طلاق رجی نہیں ہے، طلاق بائنہ ہے، دوبارہ نکاح کرے گا۔ فرمایا للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم اٹھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں کے بارے میں کہ ہم ان کے پاس نہیں آئیں گے، تربص، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 مہینوں کا، ٹھیک ہے، اس نے قسم اٹھا لیا کہ میں بیوی کے پاس نہیں آؤں گا، اب اس کو انتظار کرنا ہے 4 مہینے کا۔ فَإِنْ فَاؤ، پس اگر وہ لوٹ آیا، ٹھیک ہے، ان 4 مہینوں کے اندر وہ واپس آ گیا بیوی کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا نکاح برقرار رہے گا اور نکاح اس کا ٹوٹا نہیں ہے، قسم کا کفارہ دے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر اس نے ارادہ کر لیا طلاق کا، مطلب 4 مہینے کے اندر نہیں آیا تو اب طلاق واقع ہو چکی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو، علیم، جاننے والا ہے، دلوں کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اب یہاں سے عدت کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ایک عورت ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، طلاق جب اس کو ہو گئی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اب 3 قسم کی عورتیں ہیں، ایک ہے حیض والی، ٹھیک ہے، ایک وہ عورت جس کو ماہواری آتی ہے، جس عورت کو ماہواری آتی ہے اس کی عدت جو طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے، ٹھیک ہے، 3 ماہواریاں ہیں، 3 حیض اس کی عدت ہے، جس کو حیض آتا ہے جس عورت کو۔ دوسری قسم کی عورت وہ ہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی عدت مختلف ہے۔ اچھا، جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی عدت کیا ہے؟ مختلف ہے۔ اس کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو گئی۔ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، جب بچہ
پیدا ہو گیا، اب بچہ 6 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، 7 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، 8 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، تو تب تک وہ اس کا عدت چلتا رہے گا جس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ تیسری قسم کی وہ عورت ہے کہ وہ بہت بوڑھی ہے یا بہت چھوٹی ہے، اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جو عدت ہوگی وہ 3 مہینے ہوگی۔ اس کی عدت کتنی ہوگی؟ بہت بوڑھی ہے یا بہت بچی ہے، نابالغی میں اس کا نکاح ہو گیا ہے، تو اب اس کے جس کو حیض نہیں آتا، ماہواری نہیں آتی، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ 3 مہینے کے بعد وہ نکاح آگے کر سکتی ہے۔ اور چوتھی عورت وہ ہے، چوتھی عورت، 4 قسمیں۔ چوتھی عورت وہ ہے کہ جس کا نکاح تو ہو گیا، جو عورت کا نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، آپس میں ملاپ نہیں ہوا ہے، تو اب اس کی عدت کوئی نہیں ہے، اس کی عدت کوئی نہیں ہے۔ نکاح کے ٹوٹنے کے بعد فوراً 1-2 منٹ بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ 4 قسم کی عورتیں میں نے بیان کی، یہ ساری قرآن میں آئے گی، اس میں بھی آ جائیں گی، آگے سپاروں میں بھی آ جائیں گی۔ تو پہلی وہ عورت جس کو حیض آتا ہے، تو اس کی حیض کتنی ہے؟ 3 حیض، ٹھیک ہے، 3 حیض ہے۔ بعض عورتوں کو 3 مہینے بعد 1 حیض آتا ہے، کسی کو ضروری نہیں ہے ہر مہینے کسی کو آئے، تو اس کی 3 حیض ہے۔ اور جس کا بچہ ہے پیٹ میں تو اس کا عدت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوگا تب۔ تیسری وہ عورت ہے جس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، اس کے 3 مہینے ہیں۔ چوتھی وہ عورت ہے کہ جس کا نکاح تو ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ ملاپ اس کا نہیں ہوا ہے، اب اس کی کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 قسم کے۔ تو فرمایا والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، یا تربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے جانوں کو، 3 قروء، 3 حیض، ٹھیک ہے، 3 حیض وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، آگے نکاح نہ کریں۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، اس چیز کو خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ٹھیک ہے، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے، اب اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا بتا دے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے، ٹھیک ہے، یا بتا دے، کیونکہ وہ بتائے گی تو پتہ چلے گا نا، اور باہر کے بندے کو تو نہیں پتہ چلتا، وہ بتائے گی بھائی مجھے بچہ نہیں ہے تو بس۔ اور ایک بات یہ بھی سن لے، اگر کسی عورت نے عدت کے اندر نکاح کر لی ہے، اور جو نکاح کروانے والا قاضی ہے اس کو بھی پتہ ہے، اور جو گواہ بن رہے ہیں جو مجمع میں بیٹھے ہیں ان سب کو پتہ ہے، اب وہ عدت کے اندر نکاح کر رہی ہے اور سب کو پتہ ہے، اب سارے کافر ہو جائیں گے، سمجھ آئی؟ سب کے نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ ایک تو وہ جس کو پتہ نہیں ہے، ایک تو وہ کہ سب کو پتہ ہے جو بیٹھے ہیں مجلس نکاح میں، اور ان کو پتہ ہے کہ عدت کے اندر اس کی عدت چل رہی ہے، اور قاضی بھی نکاح پڑھا رہا ہے، تو اب سارے کافر اور مرتد ہو جائیں گے، سب کے نکاح ٹوٹ جائیں گے، اور اس کا بھی نکاح نہیں ہوگا۔ فرمایا ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، ان کننا، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں، ان کننا، اگر ہیں وہ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت کے لیے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بتا دینا چاہیے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے، یا ٹھیک ہے۔ وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہے، بردہن، ان کے لوٹانے کا، فی ذالک، عدت کے اندر، ٹھیک ہے، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹانے کا عدت کے اندر۔ کسی نے طلاق رجعی دے دی ہے، طلاق رجعی صریح الفاظ میں، اور وہ عدت کے اندر جو ہے بیوی سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تو اب شوہر زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کر لے؟ اس کے ساتھ مل جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح تو اگر اس نے رجعی دی ہے، طلاق رجعی دی ہے، تو عدت کے اندر وہ بیوی کے ساتھ مل جائے، اب وہ دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ سن لیں، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کا، عدت کے اندر لوٹانے کا، فی ذالک، عدت کے اندر، لیکن شرط کیا ہے؟ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اصلاح کرنے کی، ٹھیک ہے، وہ تنگ کرنے کے لیے دوبارہ اس کو نہیں اپنے پاس رکھ رہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اب وہ کہتا ہے یار ہم ہنسی خوشی رہیں گے، تو اب زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ اس کا شوہر ہے، اور یہ بھی عدت کے اندر۔ اگر اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، اب وہ طلاق بائنہ ہو گئی ہے، اب شوہر کو کوئی حق نہیں ہے، اب وہ عورت کی مرضی ہے، دوبارہ کرنا چاہے گی، دوبارہ پھر نکاح الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، ان کے حقوق، وَلَهُنَّ، اور وَلَهُنَّ، ان عورتوں کا حق، مثل الذی، ان کے حقوق کی طرح ہے، علیہن، جو ان عورتوں کے ذمے ہے مردوں کا، جو ان عورتوں کے ذمے ہے مردوں کا، مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر، اور مردوں کے بھی
عورت پر حقوق ہیں۔ عورت کے کیا حق ہے مرد پر؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کا خیال رکھے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تیسرا یہ ہے کہ وہ گھر کا خیال رکھے، بچوں کا خیال رکھے۔ اور مرد کے ذمہ کیا ہے کہ وہ بیوی کے لیے نان نفقہ، گھر، لباس، اس بیماری تندرستی کا خیال رکھے، ساری چیزوں کا خیال رکھے، اس کے لیے گھر لے کے دے۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ، ان اور عورتوں کا حق مثل الذی، ان حقوق جیسے ہیں، علیہن، جو ان عورتوں کے ذمے ہیں مردوں پر، تو اس طرح عورتوں کا بھی حقوق ہے بالمعروف، عمدہ طریقے سے، وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کا، علیہن، وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کا، علیہن، ان عورتوں پر درجہ، ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے، مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، ایک درجہ فضیلت دی ہے عورتوں پر، ٹھیک ہے، مردوں کو اللہ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ فرمایا وَلِلرِّجَالِ، مردوں کا، علیہن، ان عورتوں پر درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عورتوں کا، مردوں کا عورتوں پر فضیلت ہے، ایک درجہ فضیلت ہے۔ اگلے 5ویں سپارے میں آئے گا کہ الرجال قوامون، یہ اس وجہ سے ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر نگران ہے، مرد عورت کا وہ حافظ ہے، مرد عورت کا نگران ہے۔ اور یہ ہم نے فضیلت یہ مرد کو عورت پر اس لیے دی ہے نا کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد جو ہے وہ اپنے پیسے خرچ کرتا ہے عورت پر، وہ بیچارہ کماتا ہے سارا دن ہیں، اور وہ اتنا مشکل سے کماتا ہے مشقت کر کے، اور لا کر وہ بیوی پر خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ مرد جو ہے یہ فضیلت رکھتا ہے کس پر؟ عورت پر۔ اور اسی طرح طلاق کا جو اختیار ہے وہ بھی مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ فرماتے ہیں بیدہ عقدۃ النکاح، کہ طلاق کی جو گرہ ہے، طلاق کی نہیں، نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بیدہ عقدۃ النکاح، کہ جو نکاح کی گرہ ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے۔ اب مرد جب چاہے گا اس گرہ کو کھول سکتا ہے، مرد جب چاہے گا اس گرہ کو کھول سکتا ہے، مطلب طلاق دے سکتا ہے، عورت کو اختیار نہیں ہے۔ یہ جو نکاح کا گرہ ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھے۔